أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 6 کا اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کھیتوں اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے طرح طرح سے آزمایا، ان پر قحط سالی اور مصیبتیں نازل کیں لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں اور اپنے کفر سے رجوع کر لیں اور نبی کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ مصر ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ لوگ مصر میں قحط سالی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب محسوس کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر خوف ہوتا تھا، وہ پیدا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن باطل قوتیں لوگوں کو دین سے دور کرتی رہیں، اس لیے ان میں غفلت اور لاپرواہی پیدا ہو گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آل فرعون کو، قوم فرعون کو متنبع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ فاسق اور فاجر تھے۔ انسان کفر کریں یا ایمان لائیں یا فاسق و فاجر بنے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انتظامات کیے ہیں، چاہے وہ فاسق اور فاجر تھے، پھر بھی رب کائنات نے ان کی ہدایت کے لیے انتظامات کر دیے، ان کے لیے رسول بھی بھیجے اور ان کو تنبیہات بھی بار بار کی۔ قحط سالی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، ان کی آزمائش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، لیکن فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نہ سمجھا، اور کہ ان کے کفر اور آل موسیٰ پر ظلم اور قحط سالی کے عذاب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اہل فرعون قحط سالی دیکھ کر متنبہ ہوئے ہی نہیں، ان کو تنبیہ ہوئی نہیں، ان کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں۔ حالات اور واقعات سے حالات اور واقعات سے لوگ صحیح نتیجہ وہی لوگ ہمیشہ نکال سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو، جو ایمان کی روشنی سے محروم ہو جائے، وہ ہرگز 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 وہ سیدھے رستے پر نہیں آ سکتا۔ تو میرے رب نے یہاں پر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی اچھے حالات یعنی خوشحالی اور رزق میں وسعت کو اپنی اچھی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہی ہے، یعنی جو ان کی کارکردگی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کام کی وجہ سے ملی ہے، یہ خوشحالی ہماری اپنی اچھی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی نحوست ٹھہراتے جو ان کے ساتھی تھے۔ جب آل فرعون پر قحط سالی آئی تو انہوں نے کہا یہ سیدنا موسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور بنی اسرائیل کا ان کی پیروی کرنا قحط سالی کا سبب بنا ہے، اور انہوں نے ہمارے الہوں کو ناراض کر دیا۔ در حقیقت ایسا ہرگز نہیں تھا۔ طائر کے معنی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے، چونکہ پرندے کے دائیں یا بائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک کے بد فعل لیا کرتے تھے، اور یعنی کہ دائیں طرف اڑ گیا تو بد ہوا، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو سوری دائیں طرف اڑ گیا تو صحیح ہوا، اگر صحیح کی طرف گیا اور اگر بائیں کی طرف اڑا تو وہ بد فعل ہوا۔ تو اس لیے یہاں پر لفظ جو طائر ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ چھوت چھات نہ الو ہے اور نہ صفر، یعنی کہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ اس سے فعل نامے سے یا بدی سے یا کسی کی نحوست سے تشبیہ دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ان تمام چیزوں کو نحوست قرار دیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جس کی وجہ سے یہ وہ سب کچھ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشکونی شرک ہے،
بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پھر رب نے مزید ارشاد فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا مہما تأتینا بھی من آیت من آیت لتسحرنا بہا، تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو، تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ خواہ کیسی ہی عجیب بات کیوں نہ لائیں، کیسی ہی دلیل پیش کیوں نہ کریں، اور کیسی ہی حیرت انگیز معجزے ظاہر کیوں نہ فرما دیں، ہم ہرگز اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دشمنی کی انتہا تھی ان کی، کہ معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو قبول نہ کرنا چاہا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم اس کو قبول ہرگز نہ کریں گے۔ فما نحن لك بمؤمنین، ہم ہرگز حق پر نہیں آئیں گے، ہم تمہاری بات کو سنیں گے ہی نہیں۔ وہ حق تو سمجھتے ہی نہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، وہ تو خود کو حق سمجھتے تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَةٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر طوفان بھیجے۔ اب طوفان بھی کیا، طرح طرح کے عذاب آئے، بہت بڑا سیلاب بھیجا جس میں گھر، باغات اور کھیتیاں سب کی سب ڈوب گئیں۔ والجرادا، اور ٹڈیاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل بھیجا جس نے باغات، کھیتیاں سبھی کچھ ختم کر دیا۔ والقملا، اور جوئیں بھیجی۔ والضفادع، اور مینڈک، اور مینڈک اتنے زیادہ بھیجے کہ مینڈکوں نے ان کے برتنوں کو بھر دیا۔ والظما، اور لہو، ان کے پینے والا پانی لہو میں بدل جاتا تھا، وہ خون کے سوا کچھ نہیں پی سکتے تھے اور کچھ نہ پکا سکتے تھے۔ اچھا، یہی ایمان والے جب اس پانی کو پیتے تو وہ پانی خوش ذائقہ ہوتا، اور جب یہی لوگ پانی استعمال کرتے تو وہ خون ہوتا۔ آیات مفصلات، جو الگ الگ نشانیاں تھیں کہ ان کے ظالم اور جھوٹے ہونے کے واضح دلائل تھے۔ یہ سارے عذاب یک کے بعد دیگرے ان کے اوپر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور وہ لوگ، وہ سب کے سب مجرم لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات پر تکبر کیا، یقیناً وہ لوگ مجرم تھے اور گمراہ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا، اور رجزو سے مراد وہ 5 عذاب ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 133 میں پیچھے ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا ہے، یعنی طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب، جب ان پر ان کے تمام کے تمام عذاب نازل ہوئے تو قالوا یا موسیٰ، تو کہتے، قالو تو کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے۔ وہ سیدنا موسیٰ کے سامنے جھکتے، ان کو سفارشی بنا کر کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً اگر تم ہم پس سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ وہ سیدنا موسیٰ سے یہ کہتے اور اپنے کہنے سے میں جھوٹے تھے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب ایک بار دور ہو گیا تو دوبارہ واقع نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ عذاب ان سے دور ہو جاتا، پھر وہ واپس اپنی اسی حرکتوں میں پڑ جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ دوسرا عذاب ان پر لے آتا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، عذاب ٹل جانے پر آل فرعون کا رویہ کیا ہوتا کہ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے، جب ان سے ایک مدت تک کے لیے عذاب دور کر دیا جاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت تھی، وہ عذاب مستقل طور پر ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا عہد توڑ ڈالتے جو انہوں نے اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اور اپنے کفر پر جمے رہتے۔
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا، فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے۔ جب انہوں نے عہد توڑ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات رات میں لے کر نکل جائیں، اور ان کو خبردار کر دیا کہ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ضرور پیچھا کرے گا۔ پھر فرعون نے اپنے ہرکارے دوڑائے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، ہرکاروں کو، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے اس طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، یعنی فرعونیوں نے۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں، یقیناً ہم قابو میں آنے والے ہیں، ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، پس وہ سمندر پھٹ گیا، تو ہر حصہ ایک عظیم بڑا پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ آل فرعون تکبر کرنے والے اور مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ غفلت سے یہاں وہ کیفیت قلب مراد نہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ یہ وہ اختیاری معاملہ ہے جو ہدایت سے نکل جانا، گمراہی میں نکل جانا، یہ انسان کے دل کے اندر اس کی ایک اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ میرے رب نے فرمایا، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا۔ فرعون کی غرقابی کے بعد، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب غرق کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمزور سمجھی جانے والی قوم بنی اسرائیل کو برکت والی زمین یعنی فلسطین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ یہ جو آج یہودی کہہ رہے ہیں، یہ وہ اس حساب سے جو فلسطین کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو وارث بنایا تھا، اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی وارث ہیں اس فلسطین کے۔ التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، جس میں وہاں کے باشندوں کے لیے خیر کو دائمی طور پر قائم کر دیا ہے۔ قاب الاحبار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شام کو فرات سے عریش تک برکت دی ہے۔ اس بات کی تائید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوتی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی اس برکتوں والی زمین پر خون ہی خون پھیل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی ارشاد فرمایا، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا۔ بنی اسرائیل کو فراعنہ اور عمالقہ، شام اور مصر کی زمین کا وارث بنایا گیا تھا۔ فراعنہ، پے ری الف اور عین نون ہنا، فراعنہ، عمالقہ، عین میم الف ماں لام قاف قا، عمالقہ، شام اور مصر، ان چار علاقوں کا اللہ تعالیٰ نے
ان کو وارث بنایا۔ یہ حکمرانی انہیں اس وقت نصیب ہوئی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 128 میں، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ کالیمت اللہ سے مراد وہ قول ہے جو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب دیکھیں یہاں کی بات سورہ قصص میں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہمیں انہیں رہنما بنا دیا، اور ہم نے انہیں رہنما بنا دیا اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کے کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ انہی لوگوں سے ڈرتے تھے، ہم ان کو وہ سب کچھ دکھلا دیں۔ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے، وہ مضبوط بنیادوں والی عمارتیں اور وہ بلند و بالا محلات، ہم نے سب کو تباہ کر کے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور جو وہ عمارتیں بلند بلند تعمیر کیا کرتے تھے۔ اور یعرشون سے مراد وہ چڑھاتے تھے، یعنی انگوروں کی بیلیں اپنی چھتوں پر چڑھاتے تھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تعمیرات کرتے، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان کے اندر، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں شاندار قیام گاہیں بھی چھوڑ گئے، وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ختم کر کے ہماری جگہ پر کسی دوسری قوم کو لے آئے اور ان کو آباد کر دے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا۔ اب یہاں پر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے، یعنی جیسے ابھی سمندر سے پار اترے ہی ہیں، ابھی وہ نجات حاصل کر کے نکلے ہی ہیں باہر، ایک قوم پر آئی جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ حق تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے جیسے ہی دریا کو پار کیا اور کسی شہر میں لوگوں کو بتوں کے پاس اعتکاف میں بیٹھا ہوا دیکھا تو جاہل اور اسرائیلیوں نے جھٹ سے فوراً سے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی ایک جسم والا معبود بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی عبادت کریں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جاتے ہوئے سیدہ ابو واقد لیسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کفار کا ایک بیری کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ بھی لٹکا لیتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات، الف نون واو الف الطا، ذات انوات کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز و شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجیے جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انوات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اسی طرح ہے جس طرح قوم موسیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے لیے ان کے کچھ معبود ہیں۔ تو اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو، بے شک یہ پہلے تو لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اگلی ایک اور حدیث میں کہ جس کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو یاد رکھے کہ مشابہت کرنے والا اسی ہی قوم میں شمار ہوگا۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو، جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان ہؤلاء
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، بلا شبہ برباد کیے جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے، وہ باطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور جو عمل بھی یہ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟ قوم کو شرکیہ سے خیال سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی یاد دہانی کراتے ہوئے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قید سے نجات دلائی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے غرق کر دیا، اس نے تمہاری ذلت اور رسوائی کو عزت سے بدل دیا، تمہیں دینی اور دنیاوی سرداری بخشی، تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا میں اپنے رب کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کر لوں؟ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی تمہیں اس نے نجات دی ہی تم کوئی اور الہ مانگ رہے ہو۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے دور کے جہان پر فضیلت عطا کی، یعنی ابھی کی نہیں، اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر فضیلت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا اور جب ہم نے آل موسیٰ سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلاتے ہوئے نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں اتنی آسانیاں دیں اور انہوں نے تم پر عذاب مسلط کر رکھا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، جبکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی تمہیں اس سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے باہر نکالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تو وہ اس شرک سے اس وقت باز آ گئے، اس وقت کے لیے انہوں نے اس شرک کو ملتوی کر دیا۔ میں اس کو ملتوی کرنا اسی لیے کہوں گی کیونکہ جب اب اگلی آیت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر سے انہوں نے شرک میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ کچھ ہی مہینے بھی نہیں گزرے، لمحوں کے اندر دنوں کے اندر اندر وہ واپس اپنے اسی طور طریقوں میں پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، رب کائنات ہم سب کو ہمارے دلوں کو شرک سے محفوظ رکھے، ہم سب کے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے منور کر دے، اپنے ہدایت سے اللہ تعالیٰ ان کو اب دی ہوئی ہدایت سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری اولاد پر، ہماری آنے والی نسلوں پر اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔